ہالسٹین فریزین، ہولشٹائن فریجن۔ وجہ شہرت اپنی غیر معمولی طور پر زیادہ دودھ کی پیداوار کے لیے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ ان کی مخصوص سیاہ اور سفید دھاریاں انہیں آسانی سے پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ خصوصیت ایک لیکٹیشن سائیکل میں بہت زیادہ مقدار میں دودھ دیتی ہیں، جو ڈیری فارمرز کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ان کا جسم بڑا اور ڈیری کے لیے موزوں ساخت کا ہوتا ہے۔ استعمال تجارتی ڈیری فارمنگ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں اور عالمی ڈیری صنعت کی بنیاد ہے۔ جرسی۔ وجہ شہرت اپنے چھوٹے سائز اور غیر معمولی طور پر زیادہ چکنائی والے دودھ کے لیے جانی جاتی ہے۔ ان کا رنگ عام طور پر ہلکا بھورا ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت ہوتی ہے۔ خصوصیت ان کے دودھ میں چکنائی اور پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ معیار کی ڈیری مصنوعات بنانے کے لیے بہترین ہے۔ یہ پرسکون مزاج کی ہوتی ہیں اور خوراک کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ استعمال خاص طور پر ان فارمرز کے لیے اہم ہے جو زیادہ چکنائی والے دودھ کی پیداوار پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کا دودھ پنیر اور آئس کریم بنانے کے لیے مثالی ہے۔ ایبرڈین اینگس۔ وجہ شہرت اپنے اعلیٰ معیار کے ماربل والے گوشت کے لیے بین الاقوامی سطح پر پہچانی جاتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر سینگوں سے پاک ہوتی ہے، جو انہیں سنبھالنے میں آسان بناتا ہے۔ خصوصیت ان کا گوشت نرم رسیلا اور بہترین ذائقے کا حامل ہوتا ہے، جس کی وجہ ماربلنگ ہے۔ یہ نشوونما میں اچھی ہوتی ہیں اور مختلف آب و ہوا کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ استعمال پریمیم گوشت کی پیداوار کے لیے سب سے زیادہ مقبول نسلوں میں سے ایک ہے۔ ان کا گوشت اعلیٰ قیمت پر فروخت ہوتا ہے۔ شارتھورن شیوٹھیورن۔ تاریخ اور ارتقاء شارتھورن انگلینڈ کے شمال مشرقی علاقوں سے تعلق رکھنے والی ایک قدیم اور بااثر نسل ہے۔ اس کی نشوونما 18 صدی میں شروع ہوئی اور اسے اصل میں دوہری مقصد والی نسل کے طور پر پالا گیا، یعنی دودھ اور گوشت دونوں کی پیداوار کے لیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ افزائش نسل کے ذریعے اس کی دو اہم شاخیں تیار ہوئیں، ایک ڈیری کی پیداوار پر مرکوز اور دوسری گوشت کی پیداوار پر۔ ظاہری شکل شارتھورن گائے درمیانے سے بڑے سائز کی ہوتی ہے۔ ان کا سب سے نمایاں پہلو ان کا رنگ ہے، جو سرخ سفید آروان، سرخ اور سفید کے بالوں کا مکسچر جو ایک خاص پیٹرن بناتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ان کا جسم اچھی طرح سے متناسب اور مضبوط ہوتا ہے۔ ڈیری شارتھورن میں ڈیری کی خصوصیات زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، جبکہ گوشت والی شارتھورن زیادہ عضلاتی ہوتی ہے۔ ان کے سینگ چھوٹے بالکل نہیں ہوتے۔ پالڈ پیداواری خصوصیات ڈیری شارتھورن معقول مقدار میں دودھ دیتی ہیں، جس میں اچھی چکنائی اور پروٹین کی مقدار ہوتی ہے۔ گوشت والی شارتھورن اپنے اچھے معیار کے گوشت اور آسانی سے موٹا ہونے کی صلاحیت کے لیے جانی جاتی ہے۔ مادہ گائے عموماً زرخیز ہوتی ہیں اور آسانی سے بچے دیتی ہے۔ مزاج اور انتظام شارتھورن گائے عام طور پر پرسکون اور فرمانبردار مزاج کی ہوتی ہے۔ وہ مختلف قسم کے آب و ہوا اور فارمنگ نظاموں کے مطابق اچھی طرح سے ڈھل جاتی ہے۔ ان کی سخت جانی اور کم دیکھ بھال کی ضروریات انہیں بہت سے فارمرز کے لیے ایک پرکشش انتخاب بناتی ہے۔ سیمنٹ تاریخ اور ارتقاء سیمنٹل نسل کا تعلق سوئٹزرلینڈ کی وادی سیمن سے ہے۔ یہ ایک قدیم اور بڑے فریم والی دوہری مقصد والی نسل ہے جو اپنی طاقت تیز نشوونما اور اچھی پیداواری صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ یورپ کی سب سے زیادہ تعداد میں پائی جانے والی نسلوں میں سے ایک ہے اور اسے دنیا کے کئی حصوں میں متعارف کرایا گیا ہے۔ ظاہری شکل سیمنٹل گائیں بڑی جسامت کی ہوتی ہے۔ ان کا رنگ عام طور پر سفید چہرے کے ساتھ ہلکا پیلا سرخ ہوتا ہے، لیکن مختلف رنگوں کے امتزاج بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا جسم مضبوط اچھی طرح سے عضلاتی اور متناسب ہوتا ہے۔ ان کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ مختلف زمینی حالات میں چلنے کے قابل ہوتی ہے۔ پیداواری خصوصیات سیمنٹل گائیں دودھ اور گوشت دونوں کی اچھی پیداوار دیتی ہے۔ ان کے دودھ کی مقدار معقول ہوتی ہے اور اس میں اچھی چکنائی اور پروٹین پائی جاتی ہے۔ ان کے بچھڑے تیزی سے وزن بڑھاتے ہیں اور ان کا گوشت دبلا اور اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ مادہ گائیں عموماً زرخیز ہوتی ہیں اور جڑواں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ مزاج اور انتظام سیمنٹل گائیں ذہین پرسکون اور سنبھالنے میں نسبتاً آسان ہوتی ہے۔
ان کی موافقت پذیری کی صلاحیت انہیں مختلف آب و ہوا اور فارمنگ نظاموں میں کامیاب ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ ان کی مضبوط صحت اور پیداواری صلاحیت انہیں دنیا بھر کے فارمرز کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بناتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور سے کر دینا۔ اگر آپ کو کوئی اور گائے کے بارے میں ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے گائے کا نام بتا دینا، پھر اگلی ویڈیو